السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب سے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے مشق کرنے کا، اس دن سے لے کر آج تک آپ کے سامنے کل 29 حروف ہے جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، جن سے قرآن مجید کے 30 پارے بنے ہیں۔ ان کل 29 حروف میں ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے 7 حروف آپ کے سامنے گنتی اور تعین کیا ہے۔ پھر ان 29 میں سے کبھی موٹے کبھی باریک حروف 3 ہیں، ان کا تعین اور گنتی آپ کو بتائیے، کبھی موٹے کبھی باریک ہوتے ہیں، تفصیل اس میں ہے، وہ سامنے نہیں آئی، کسی قدر کچھ نہ کچھ بیان کیا ہے۔ تیسرے نمبر پہ وہ حروف 29 میں سے جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں، اس کا تعین اور گنتی 20 آپ کو بتائی ہے۔ ویسے تو اگر جمع کیا جائے 7 اور 3 10 ہوتے ہیں، اور 20 تو حروف کل 30 بنتے ہیں، حالانکہ 29 ہے۔ بظاہر نظر آتا ہے کہ ایک حرف بڑھ گیا ہے، حالانکہ بڑا نہیں ہے۔ انہی 29 میں سے ایک حرف لام کو 2 دفعہ ہم نے شمار کیا ہے۔ یہ اس گروپ سے اس کا تعلق ہے جو کبھی موٹے کبھی باریک ہوتے ہیں 3، اور اس خاص لفظ اللہ کے علاوہ لفظ کے شروع درمیان آخر میں جب استعمال ہو تو اس کا حکم باریک کا ہے۔ اس اعتبار سے 20 بنتے ہیں۔ ویسے حروف 29 ہی ہیں، گنتی نہیں بڑھی، الگ حرف مستقل 30واں سامنے نہیں آیا۔ انہیں 29 حروف میں سے ایک حرف کو 2 دفعہ شمار کیا ہے، اس طرح وہ 20 بنتے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ کو بتایا تھا کہ 5 حروف ایسے ہیں جو ساکن ہوں، جزم ہو یا ساکن کیے جائیں، وقف کریں، لفظ کا آخری حرف ہوں اور ساکن کر کے وقف کریں تو اس میں آواز ہلتی ہے، جس کو اصطلاحی طور پر قلقلہ کہتے ہیں۔ قاف، طا، با، جیم، دال 3 ہیں، 5 ہیں۔ تو ان 5 میں سے کوئی حرف ساکن ہو یا ساکن کیا جائے تو قلقلہ ہوتا ہے۔ 29 میں سے 5 کے باقی بچے 24، تو 24 میں جب ساکن ہوں یا ساکن کیے جائیں تو قلقلہ نہیں ہوتا۔ اگر ان 24 میں کریں گے تو غلط ہوگا، اور ان 5 میں جب ساکن ہوں یا ساکن کیے جائیں قطب و جد جس کا مجموعہ ہے، نہیں کریں گے تو غلط ہوگا۔ ایک آیت پڑھی تھی سورۃ فاتحہ کی، اس میں اس اعتبار سے کہ موٹے کتنے اس میں، باریک کتنے ہیں، اور قلقلے کے اعتبار سے کتنے حروف ہیں، یا ساکن تو ہیں لیکن قلقلے کا نہیں تو اس میں قلقلہ نہیں کرنا چاہیے، ایک آیت ہم نے پڑھی ہے۔ آج 2 آیتیں اور بھی ساتھ لاتے ہیں، اس نقطہ نظر سے اس کو دیکھیں گے کہ اس میں موٹے حروف کتنے ہیں، باریک کتنے ہیں، موٹے کو موٹا پڑھنا ہے، باریک کو باریک پڑھنا ہے، اور اگر کوئی قلقلے والا حرف ہے اور ساکن ہے تو اس میں قلقلہ بھی کرنا ہے۔ اگر ساکن ہے، قلقلے والا حرف 5 میں سے نہیں ہے، قطب جد میں سے، تو اس میں قلقلہ نہیں کرنا ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آواز جتنی اللہ نے خوش آوازی جس کو جتنی دی ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو استعمال کرے، اس کے مطابق خوش آوازی سے پڑھے۔ الحمد للہ رب العالمین۔
آیت میں موٹے حروف جو ہمیشہ موٹے پڑے جاتے ہیں ایک بھی نہیں ہے. صاد قال طا غا خا غین قاف 7 میں سے کوئی بھی نہیں. کبھی موٹے کبھی باریک میں سے را بھی ہے الف بھی ہے. را پر زبر پیش و موٹی پڑی جاتی ہے, یہاں پر زبر ہے اس کے اندر موٹی پڑیں گی. اور الف کا استعمال ہے باریک حرف کے بعد آئے تو الف باریک ہوتا ہے اور موٹے حرف کے بعد الف آئے تو الف موٹا ہوتا ہے. اس آیت میں باریک حرف کے بعد 2 دفعہ الف آیا ہے. ایک رب العالمین میں عین کے بعد, عین کے اوپر کھڑا زبر کی صورت میں لکھا ہوا نہیں ہے, کھڑا زبر بتاتا ہے یہاں الف پڑھنا ہے. عین باریک ہے, اس کے بعد آیا تو یہ بھی باریک ہے. اس سے پہلے ایک حرف ہے جو کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جاتا ہے. اس آیت میں جو سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت پڑھی ہے اس وقت یہ حرف باریک ہے. ویسے تو کبھی موٹا کبھی باریک 3 گروپ سے تعلق رکھتا ہے یہ حرف, لیکن اس وقت باریک ہے. اس وجہ سے اس کے بعد میں الف بھی باریک پڑھا جاتا ہے. وہ کون سا حرف ہے جس کے بعد الف آیا ہے؟ نہیں, اس آیت میں کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ اس آیت میں الحمدللہ میں کس آیت میں, اس آیت میں کس جگہ پہ کھڑا ہے؟ کس لفظ میں؟ کس لفظ میں آیت میں جو لفظ استعمال ہو بولے وہ تو ہو گیا ہے. کبھی موٹے کے باریک والے ایک گروپ سے تعلق رکھنے والے حرف کے بعد ہے اور وہ باریک ہے, اس وقت یہ الف بھی باریک ہوگا. بات الف کی چل رہی ہے کہ الف اس آیت میں استعمال ہوا ہے باریک ہے اس لیے کہ اس سے پہلے حرف باریک ہے اور وہ باریک حرف کبھی موٹا کبھی باریک والے گروپ سے تعلق رکھتا ہے. وہ لفظ کون سا ہے اس آیت میں؟ کون سا لفظ ہے؟ الحمدللہ رب العالمین. حرف نہیں پوچھ رہا, لفظ پوچھ رہا ہوں. لفظ کون سا ہے جس میں حرف وہ باریک ہے اس کے بعد الف بھی باریک پڑھا جاتا ہے؟ اس وقت وہ حرف باریک پڑھا جائے گا جس کے بعد الف کھڑا ہے. لفظ کون سا ہے وہ؟ میں لفظ پوچھ رہا ہوں تو حرف الف تو حرف ہے, میں لفظ پوچھ رہا ہوں. حرف اور ہوتا ہے لفظ اور ہوتا ہے. اس آیت کے اندر کون سا لفظ ہے جو کبھی موٹا کبھی باریک پڑھا جاتا ہے؟ اس آیت میں وہ لفظ استعمال ہوا ہے, اس کے اندر وہ حرف ہے جو کبھی موٹا کبھی باریک ہے. اس وقت وہ باریک ہے, اس کے بعد الف کھڑا ہے وہ بھی باریک پڑے جائے گا. وہ لفظ کون سا ہے؟ للہ. اس طرح بول للہ. الحمدللہ دوسرا ہے للہ, اصل میں للہ. للہ للہ میں نے یہ بات نہیں کی, کہتے نہیں اللہ کے لیے میں نے یہ بات نہیں کی, یعنی قسم کھا رہے دوسرے الفاظ میں. للہ باللہ میں نے یہ بات نہیں کی. اللہ باللہ باللہ للہ ایک ہی بات ہے. لفظ اللہ ہے للہ کی صورت میں لفظ ہے, اس میں لام لفظ اللہ کا باریک ہے اس لیے کہ اس سے پہلے لام کے نیچے زیر ہے, لام باریک ہو گیا اس وقت. اس کے بعد کھڑے زبر کی صورت میں الف ہے, اس کے اوپر کھڑا زبر وہاں الف پڑے جائے گا. الف لام کے بعد ہے, لام باریک ہے اس وقت, اس سے پہلے زیر ہے, لام باریک الف بھی باریک. للہ للہ نہیں ہوگا. الحمدللہ کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. دوسری آیت میں ایک حرف ہے کبھی موٹا کبھی باریک پڑے جانے والے گروپ سے تعلق رکھتا ہے, اس وقت موٹا ہے. کون سا حرف ہے؟ را ہے. الرحمن کی را اور الرحیم کی را. ویسے اس کا تعلق 3 حروف سے ہے جو کبھی موٹے کبھی باریک پڑے جاتے ہیں.
اس وقت وہ موٹا ہے، اس لیے اس پر زبر ہے۔ را پر زبر پیش ہو موٹی پڑی جاتی ہے، را کے نیچے زیر و باریک پڑی جاتی ہے۔ الرحمن الرحیم، باقی حروف باریک ہیں۔ را دو جگہ استعمال الرحمن الرحیم ہے، اس کے علاوہ باقی سارے حروف باریک ہیں۔ ہمیشہ موٹے پڑے جانے والے حروف میں سے بھی کوئی نہیں ہے۔ کبھی موٹے کبھی باریک والے حروف میں سے ایک تو را ہو گئی، اس وقت موٹی ہے کیونکہ اس کو برزبر ہے۔ ایک حرف اور ہے اس آیت کے اندر الرحمن الرحیم میں، ایک حرف ہے جو کبھی موٹے کبھی باریک والے گروپ سے تعلق رکھتا ہے، لیکن اس وقت باریک حرف کے بعد آیا ہے، وہ باریک پڑ جائے گا۔ وہ کون سا حرف ہے؟ را تو ہو گئی بات۔ را کے علاوہ الرحمن الرحیم میں کہاں کھڑا ہے؟ الرحمن میں۔ الرحمن میں میم کے بعد الف پڑھا جاتا ہے، میم پر کھڑی زبر بتاتی ہے یہاں الف پڑھا جائے گا۔ اب یہ الف ویسے تو کبھی موٹے کبھی باریک گروپ سے تین سے تعلق رکھتا ہے، لیکن یہاں پر الرحمن پڑھتے ہوئے الف کو باریک پڑھیں گے، اس لیے کہ اس سے پہلے میم باریک ہمیشہ 20 والے باریک حروف سے تعلق رکھنے والی میم ہے، وہ باریک ہے تو الف بھی باریک ہوگا۔ توجہ سے بیٹھے گا سمجھ جائے گی، وجہ نہیں سمجھ آئے گی تو کیا مارے گی؟ میں لفظ پوچھوں گا آپ حرف بولیں گے، میں حرف پوچھوں گا آپ لفظ بولیں گے، تو کیسے بات نہیں چلتی؟ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ اس آیت میں ایک حرف ہے جس کے لیے 29 حروف میں سے بھی اور اس آیت میں بھی ایک ہے جو پڑھتے ہوئے گول ہوتے ہیں۔ کون سا حرف ہے؟ کہاں کھڑا ہے؟ مالک یوم یوم الدین میں جو یا کے بعد اور میم سے پہلے ہے، اس واو کے لیے ہون گول کریں گے یوم الدین۔ آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی حرف یا حرکت زبر در پیش کے ادائیگی کے لیے ہونٹ پیچھے نہیں ہوتے، اس نے پڑھا ہے مالک یوم الدین، دین اس طرح نہیں ہوتا، پیچھے نہیں ہوتے۔ کسی لفظ کے لیے کسی حرف کے لیے حرکت کے لیے ہونٹ پیچھے نہیں ہوتے، دین اس طرح طرف درست نہیں ہوتے۔ مالک یوم الدین، اب مالک کے پیچھے کے مالک، کسی بھی لفظ حرف و حرکت کے لیے ہونٹ پیچھے نہیں ہوتے ادائیگی میں، آگے تو ہوتے ہیں پیش کے لیے، آگے تو ہوتے ہیں حرف واو کے لیے، لیکن پیچھے کسی کی حرکت کے لیے نہیں ہوتے۔ بھائی مجھے دیکھے نا، دیکھنے سے بھی تعلق ہے، سننے سے بھی تعلق ہے۔ جو چیز دیکھنے سمجھ میں آئے تھے ہونٹوں کو دیکھے، اس کے مطابق سیکھ کر پڑھیں، کانوں سے سنیں، آنکھوں سے دیکھیں، پھر منہ سے بولیں۔ مالک یوم الدین، میم کو پر زبر ہے تو منہ کھلے گا زبر کے اعتبار سے، اس کے بعد الف ہے اور کھلے گا۔ مالک، مالک زیادہ بھی نہیں کھولیں گے، کم بھی ٹھیک نہیں ہے، زیادہ کھولنا بھی ٹھیک نہیں ہے، ایک حد ہے اس کی۔ مالک یوم الدین، اس میں موٹے حروف جو ہمیشہ 7 موٹے پڑے جاتے ہیں ان میں سے کوئی نہیں ہے اس آیت میں۔ کبھی موٹے کبھی باریک والے حروف میں سے ایک حرف ہے جو اس وقت باریک پڑا جائے گا، کون بتائے گا وہ کون ہے؟ میم کے اوپر کھڑا زبر الف، الف ہے، حرف الف ہے جو آیا ہے میم کے بعد کھڑا زبر کی صورت میں۔ میم چونکہ باریک ہے، اس کے بعد الف وہ بھی باریک تابع ہو کر میم ابھی پہلے سے گزرا ہے الرحمن میں، وہاں بھی میم کے بعد کھڑا تھا، وہ میم بھی 20 حروف میں سے جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں۔ مالک میں بھی وہی میم ہے جو ہمیشہ باریک پڑے جاتے ہیں، 20 میں سے ہے، اس کے بعد الف ہے، نظر نہیں آتا لیکن یہاں کھڑا زبر بتا رہا ہے کہ الف پڑھنے میں آئے گا، لکھنے میں نہیں آئے گا۔ تو لکھنے پڑھنے پڑھا جاتا ہے، چاہے لکھا ہو یا نہ ہو،
اب موٹے حرف کے بعد ہے تو موٹا ہوگا، باریک حرف کے بعد ہے تو باریک ہوگا. یہاں میم مالک میں میم کے بعد ہے، لکھا ہوا نہیں ہے، کھڑا زبر بتاتے ہیں آپ نے پڑھنا ہے، اس کو باریک پڑھیں گے اس طریقے سے پہلے میم وہ باریک ہے. باقی را بھی نہیں ہے، لفظ اللہ کلام بھی نہیں ہے. موٹے باریک، کبھی موٹے کے باریک تین میں سے صرف الف ایک دفعہ استعمال ہوا ہے، جس سے الرحمن الرحیم میں ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. ادھر بھی میم کے بعد ہے، ادھر بھی میم کے بعد ہے، وہ درمیان میں ہے، یہ شروع میں. ہمیشہ موٹے والے ساتھ میں سے بھی کوئی نہیں ہے، کبھی موٹے کے باریک والے باقی دو میں سے بھی نہیں ہے، لام اور لفظ اللہ کلام اور را ان میں سے بھی نہیں ہے، صرف الف ہے ایک دفعہ استعمال ہوا ہے. باقی سارے حروف 20 حروف سے تعلق رکھتے ہیں جو ہمیشہ باریک پڑھے جاتے ہیں. مالک یوم الدین، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بعض جیم کو پڑھتے ہوئے کہتے ہیں جیم، ایسے اور کر دیتے جیم. اور تو گول ہوتے ہیں واو کے لیے یا پیش کے لیے، واو کے لیے پورے ہوتے ہیں، پیش کے لیے تھوڑے ہوتے ہیں. جیم میں نہ واو ہے نہ یا نہ پیش ہے نہ واو ہے، جیم. تو دونوں ہونٹوں کو ایسے گول کرنا، چڑی کے بچے کی طرح دانا کھاتے ہوئے جب وہ منہ میں اس کی امی دیتی ہے چڑیا تو وہ منہ کھول لیتی جی. اس طرح آگے جی اس طرح نہیں ہوتا ہے، جی جی جی. کیا نام ہے تیرا؟ بلال. آواز دے اس کو استاد، آواز دے اس کو امی، آواز دے اس کو ابو، آواز دے اس کو بڑا بھائی، آواز دے اس کو بڑی بہن، آواز دے سے اپنا کوئی بڑا. کہتے کیا نام ہے؟ بلال. کہتے جی جی. اس طرح نہیں ہوگا تو کہ چڑھاتا ہے مجھے، جی بھی کہتے چڑھاتا بھی ہے، مذاق بھی اڑاتا ہے. جی کتنا ٹھیک نہیں ہے. جیم. قاعدے کی پہلی تختی میں جو حرف جیم آتا ہے اس کا تلفظ جس طرح ہے یہاں بھی اس طرح ہی ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میرے چہرے کو دیکھے نا، میرے ہونٹ کو دیکھے کیسے پڑھ رہا ہوں. ابھی تو میں پڑھوں گا، ابھی تو دیکھیں گے کبھی نہیں آئے گا. یا کوئی بھی استاد اس کی طرف نہ دیکھیں، آپ اس طرح منہ کر کے غائبانہ، وہ نہیں آئے گا. کچھ دیکھنے سے تعلق ہے، کچھ سننے سے تعلق ہے، کچھ سمجھنے سے تعلق ہے، پھر اس کے بعد اس کو ذہن میں رکھ کر اس میں پڑھتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ٹھیک ہوتا ہے. جب میں پڑھوں تو میری طرف دیکھیں کس طرح پڑھوں، کس حرف کو، کس لفظ کو، کس لفظ کو، کس حرف کو، کس حرکت کو کیسے پڑھ رہا ہوں، اس کو دیکھیں گے، سمجھیں گے، پھر اس مطابق پڑھیں گے، پھر ٹھیک ہوگا. جو منہ میں آئے وہ نہیں ٹھیک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. ابھی ٹھیک ہے، ابھی دیکھا ہے، سنا ہے، سمجھے، اس کو مطابق پڑھا. پہلے جو پڑھا تو سنا ٹھیک نہیں تھا. یہ دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے، زیادہ تر دیکھنے سے، پھر اس کو سمجھنے سے، آنکھوں سے دیکھیں گے، پھر سمجھیں گے، پھر ذہن میں رکھیں گے، پھر اس کو پڑھنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہو جائے گا. ممکن ہے توجہ کریں گے تو پھر آئے گا، توجہ نہیں ہوگا تو پھر کچھ بھی نہیں آئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. مالك يوم الدين. صدق الله العظيم.